السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ہمارے چینل لرن قرآن وتھ قاری سفیان پر آپ سب کا استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 یعنی لیسن نمبر 4، حروف مدہ۔ جی سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مدہ کسے کہتے ہیں۔ مدہ کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مدہ کا معنی ہے کھینچنا، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف مدہ کا پھر مطلب ہوا کہ ایسے حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے دوسرے حرفوں کو ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی یہ والی لائن پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، حروف مدہ 3 ہے، ٹھیک؟ یہ 3 حروف اگر کسی اور حرف کے ساتھ مل کر آئے تو ان 3 حرفوں کی وجہ سے ہم اس حرف کو تھوڑا ایکسٹرا کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان 3 حرفوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات ہوگی الف مدہ کی، ٹھیک ہے؟ الف مدہ کی تو بتایا جا رہا ہے الف مدہ کی پہچان کیا ہے، آپ کس طرح اندازہ لگائیں گے، آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ الف مدہ ہے۔ تو اس کی پہچان اور علامت اس والی لائن میں سمجھائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، یعنی یہ ایک علامت ہے، الف مدہ کی ایک پہچان ہے، ایک سمبول ہے کہ جہاں بھی الف سے پہلے والے حرف پر آپ کو زبر نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ الف کون سا ہے، الف مدہ ہے۔ اور جب آپ کو ایک بار پتا چل گیا کہ یہ الف مدہ ہے تو آپ اس الف مدہ کی وجہ سے اس سے پہلے والے حرف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس حرف کو لے لیجئے، اگر یہ اس کے ساتھ اگر الف لگا ہوا نہیں ہوتا تو ہم اس کو کیا پڑھتے، با زبر با، اس کو ہم جلدی پڑھتے، لیکن اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ الف مدہ کیسے ہے، آپ نے کیسے پہچانا یہ کہ الف مدہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے با پر آپ کو زبر نظر آیا، تو سمجھ جائیے کہ یہ الف مدہ ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس الف مدہ کی وجہ سے اس با کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی با زبر ب، اوپر کی طرف تھوڑی ہلکی سی آواز کو ہم اٹھاتے تھے، لیکن اس الف مدہ کی وجہ سے اب اس آواز کو ہم تھوڑا اور اوپر کی طرف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ الف جس سے پہلے زبر ہو، وہی پہچان بتائی گئی ہے کہ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے آگے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، ایک الف کے برابر ایکسٹرا ہم کھینچیں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، ٹھیک ہے؟ جو حرف موٹے ہیں ان کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، واد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ مشق۔ آئیے ہم نیچے کے ایکسرسائز کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں جس حرف کے ساتھ الف مدہ ہو اس حرف کو آپ کھینچیں گے، اور جس حرف پر صرف زبر ہو، حرکات میں سے کوئی ہو، اس کو آپ نے جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔
حرکات کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور الف مدہ کی بھی آپ کی مشق اور پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیے شروع کرتے ہیں مشق. زا الف زبر زا, تھوڑا ایکسٹرا کھینچیں گے, ایک الف کے برابر ایک الف جتنی دیر میں ہم پڑھتے ہیں 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے, مطلب 1 سیکنڈ ہم تھوڑا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. زا الف زبر زا, دال زبر دا, اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اس پر. زا دا زا دا. خو الف زبر خو, فا زبر فا, خو فا خو فا. تا الف زبر تا, با زبر با, تا با تا با. جیم الف زبر جا, ہا زبر ہا, جا ہا. دال زبر دا, جاہدا جاہدا. ہا الف زبر ہا, سین زبر سا, حاسا. با زبر با, حاسبا حاسبا. جیم پیش جو, نون الف زبر نا, جنا جنا. ہا پیش حو, جناح جناح. شین الف زبر شا, را زبر را, شار. با زبر با, شارب شارب. فا زبر فا, را الف زبر را, فرا. غین زبر غا, فراغ فراغ. خا الف زبر خا, دال زبر دا, خاد. عین زبر ع, خادع خادع. قاف الف زبر قا, تا زبر تا, قات. لام زبر لا, قاتل قاتل. صاد الف زبر صا, با زبر با, صاب. را زبر را, صابر صابر. تا زبر تا, عین الف زبر عا, تعا. لام زبر لا, تعالا تعالا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پورے صفحے کو ضرور مشق کریں, تھوڑا وقت نکال کر ضرور پریکٹس کریں. انشاءاللہ اگر آپ تھوڑا وقت نکال کر پریکٹس کریں گے تو آپ بہت جلد ہی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہی بنیادی چیزیں ہیں. جیسے ایک بلڈنگ کے نیچے جو پلرز جو ہوتے ہیں وہ جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, عمارت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو سمجھ جائیے کہ یہ قرآن کے پلرز ہے. اگر آپ اس کو جتنی مضبوطی کے ساتھ اور جتنے اچھے طریقے سے آپ مشق کر لیں گے, پریکٹس کر لیں گے, انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں, کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے. اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.